نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے نہ جانے کس کس طرح کی چیز بنائی۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، درخت وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی۔ کیوں بنائی اللہ رب العزت نے؟ تاکہ یہ ساری چیزیں انسان کو فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے۔ اسی طریقے سے انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب دنیا کا نظام کس طریقے سے چلے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے ذمے عائد کیے۔ جیسے والدین کے حقوق اولاد کے ذمے عائد کیے، اولاد کے حقوق والدین کے ذمے عائد کیے، اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کے حقوق اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے ذمے عائد کیے۔ مہمان کے حقوق اللہ رب العزت نے عائد کیے۔ جیسے ایک مسافر، ایک مہمان ایک بستی کے اندر آیا اور پوری بستی والوں نے اس کی مہمان نوازی نہیں کی، وہ بھوکا چلا گیا، تو پھر ساری کی ساری بستی یہ گناہگار ہوگی۔ اور اگر وہ مہمان آیا، کسی ایک آدمی نے بھی، مسافر آیا، کسی ایک آدمی نے بھی اس کی مہمان نوازی کر دی، تو ساری بستی کے ذمے سے اس کی مہمان نوازی ساقط ہو جائے گی، پھر کوئی بھی گناہگار نہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے حقوق رکھے ہیں۔ جیسے بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، یہ اللہ رب العزت نے شوہر کے ذمے عائد کیے، اور شوہر کے بیوی پر اللہ رب العزت نے کیا حقوق رکھے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے عائد کیا۔ کیوں عائد کیا یہ سارے حقوق اللہ رب العزت نے کیوں رکھے؟ اس لیے کہ تاکہ نظام جو ہے میاں بیوی کا نظام ہے، اسی طریقے سے دو خاندان کا نظام ہے، نظام برابر سرابر چلتا رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے ذمے عائد کیے۔ تو آج کا جو بیان کا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ یہی ہے کہ بیوی پر شوہر کے کیا کیا حقوق ہے۔ تو سب سے پہلا حق جو ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوی پر شوہر کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ شوہر کے حکم کو مانے، شوہر کی بات کو مانے، جیسا شوہر نے کہا ہے اس کو کرے۔ اگر شوہر نے کسی ناجائز کام کو کہا ہے تو پھر بیوی کے لیے اس بات کو ماننا یہ ضروری نہیں ہے، پھر بیوی کے لیے ماننا جائز نہیں ہے، بیوی اس بات کو نہیں مانے گی۔ لیکن اگر جائز کام کی، شریعت کی روح میں، شریعت کی حدود میں شوہر نے اپنی بیوی کو کسی کام کا حکم دیا ہے تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات کو مانے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا سجدہ کرنے کی تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لیکن کیوں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی کو اللہ رب العزت کے علاوہ سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی۔ لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے شوہر کی کتنی ویلیو ہے اور شوہر کی کتنی اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے حکم کو مانے۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی خدمت کرے۔ اب کتنی خدمت کرے گی؟ تو ایک روایت اس سلسلے میں موجود ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر شوہر کے پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے اور اس کے اندر پیپ ہو جائے، اور جو اس کی بیوی ہے وہ اپنی زبان سے چاٹ کر اس پیپ کو صاف کرے، تب بھی اس شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو کتنی ویلیو ہے، کتنی اہمیت ہے، تو شوہر کی خدمت کرے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ معلوم کیا گیا کہ یا رسول اللہ بہترین عورت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کے دل خوش ہو جائے، یعنی بہترین بیوی وہ ہے کہ اس کے شوہر کی اس پر نگاہ پڑی تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اب دل خوش ہونا اس کے دو تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو ہے کہ ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے شوہر نے دیکھا کہ بیوی خوبصورت ہے، اس پر نگاہ پڑی تو اس کا دل خوش ہو گیا، تو ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے دل خوش ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر یا اس کے عادات اخلاق اتنے پیارے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا دل خوش ہو جائے، اخلاق کی وجہ سے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ جب بھی شوہر آتا جاتا ہے گھر کے اندر تو دیکھتا ہے کبھی ذکر کے اندر مشغول ہے، کبھی تسبیحات میں لگی ہوئی ہے، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام کر رہی ہے، تو عبادت کی وجہ سے شوہر کا دل خوش ہو جائے۔
تو دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ تیسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت بیوی جو ہے یہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ اب چھوٹے موٹے خرچے ہیں تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن جو بڑے بڑے خرچے ہیں یا شوہر چھوٹے خرچوں سے بھی ناراض ہوتا ہے، منع کرتا ہے، تو پھر اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ کرے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرے۔ فضول خرچی، شوہر باہر بیٹھا ہوا ہے، عورت گھر پر ہے، اب وہ کما کر کے بھیج رہا ہے، خوب خرچ کر رہی ہے، ایک کی جگہ 3 سوٹ بنا رہی ہے، 3 جوڑا کپڑے بنا رہی ہے، بچوں کو بھی اچھا اچھا کھلا رہی ہے پلا رہی ہے، جہاں مہینے کا خرچ جو ہے 5-7 ہزار میں ہو سکتا تھا وہاں پر 15-20 ہزار کریے کہ شوہر تو باہر بیٹھا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ بھی گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے مال کی ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سلسلے میں بھی اس سے پوچھ گچھ فرمائیں گے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی بھی نہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے، بیوی جو ہے، اپنے گھر کے اندر کسی دوسرے مرد کو شوہر کی اجازت کے بغیر داخلے کی اجازت نہ دے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے گھر کے اندر یہ بہت ہوتا ہے کہ چچا زاد بھائی ہے، خالہ کا لڑکا ہے، پھوپھو کا لڑکا ہے، ماما کا لڑکا ہے، یہ ایسے رشتے ہیں جن سے پردہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بچپن میں جو ہے ایک عورت کا دودھ پیا۔ مکہ کے چونکہ عرب کے اندر جو ہے اس چیز کا رواج تھا، بچوں کو جو ہے دیہات کے علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ کیوں بھیجتے تھے؟ کہ وہاں پر تر و تازہ ہوا لگے گی، اور دیہات کی جو زبان تھی، عربی زبان فصیح و بلیغ زبان تھی، کہ وہاں پر جائیں گے تو ان کی زبان بھی نہیں بگڑے گی اور خوشگوار موسم کے اندر رہیں گے، پھولے پھلیں گے، اس لیے ان علاقوں کے اندر بھیج دیا کرتے ہیں دودھ پینے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کا دودھ پیا، تو ان کے شوہر کا نام ہے ابو قعیس، اور ان کے جو بھائی ہیں اس کا نام ہے افلا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہے، وہ ایک مرتبہ مدینہ میں آئے، یعنی حضرت عائشہ نے جس کا دودھ پیا ہے اس کا جو شوہر ہے اس کا بھائی افلا نامی شخص یہ مدینہ کے اندر آیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ چلو جب یہاں پر آیا ہوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملتا چلوں، چنانچہ یہ گھر پر گئے، انہوں نے اجازت اندر داخل ہونے کی چاہی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ نہیں، میں حضور کی اجازت کے بغیر آپ کو گھر میں داخلے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ چنانچہ اتفاق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضور نے کہا کہ عائشہ یہ تو تمہارے باپ کی جگہ ہے، کیونکہ دودھ بھی آیا آپ نے، ان کے جو بھائی ہیں ان کی بیوی کا دودھ بھی آئے، آپ ان کو اجازت دے دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے ان کا دودھ تھوڑی پیا ہے، میں نے ان کے بھائی کی بیوی کا دودھ پیا ہے، تو ان سے تو میرا پردہ ہوا۔ تو ہم دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے گھر میں داخلے کی اجازت نہیں دی۔ تو آج کل ہماری عورتوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے، بہت سارے رشتہ دار ایسے ہیں وہ گھر پر آتے ہیں لیکن شوہر کا دل ان کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو داخلے کی اجازت نہ دے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شوہر جو ہے، شوہر پر مالی حالات آ جائے یا شوہر کا ساتھ میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ بیوی چھوڑ کر کے بھاگ جائے، نہیں، آپ نے تعلیم دی امت کو، بیوی کو قناعت کرنی چاہیے، بیوی کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی ہے، سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بے انتہا محبت تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں پہنچے، چونکہ ان کا انتقال جو ہے مکہ میں ہی ہو چکا تھا اور جنت المعلیٰ کے اندر ان کو دفن کیا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں پہنچے تو آپ کی بہت سی بیویاں ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات ہیں، آپ ان کا بار بار تذکرہ فرماتے رہتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، کہ حضرت خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جو ازواج مطہرات ہیں وہ اس بات سے، چونکہ سوکن ہوتی ہے تو سوکن کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ان کا تذکرہ فرماتے رہتے ہیں، جبکہ وہ آپ کی عمر 25 سال تھی، ان کی عمر 40 سال تھی، اتنا عمر کا فرق تھا اور بوڑھی تھی، آپ بار بار ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ہم ہیں اور دیگر ازواج مطہرات، دوسری آپ کی بیویاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، خدیجہ کو تم نہیں جانتی، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاہے شوہر پر جس طریقے کے حالات آ جائے تو عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو دلاسے دے، اس کو سپورٹ کرے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ کے چچا کا بھی ایک سال اسی سال کے اندر انتقال ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال۔ اتنی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت تھی۔
تو عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی رہے۔ اب جو جھگڑے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں پر ایک مقولہ مشہور ہے کہ اگر آپ کو اپنی 5 کمی 10 کمی 15 کمی جاننی ہے تو عورت کے اندر صرف آپ 1 کمی نکال دیجئے، وہ آپ کی 10 کمی 15 کمی نکال کر کے رکھ دے گی۔ اور آپ کو اپنے خاندان کی 50 کمی جاننی ہے تو آپ عورت کے جو ہے عورت کے خاندان کی 1 کمی نکال دیجئے، عورت جو ہے آپ کے خاندان کی 100-150 کمی ایسے ہی نکال دے گی۔ تو عورت کو چاہیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مرد کے سامنے خاموش رہے کہ جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یعنی بیٹیاں جو ہے جن گھروں کے اندر جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے ان گھروں کے اندر ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا ہاتھ جو ہوتا ہے لڑائی جھگڑوں کا اور طلاق تک جو نوبت پہنچتی ہے وہ جو والدہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جن کی والدہ تیز ہوتی ہے، جن کی والدہ جو ہے ان کی بیٹی اپنی مائکے میں ہے لیکن والدہ جو ہے یہاں سے ان کو لیڈ کر رہی ہے، یہاں سے ان کو چلا رہی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، اس کی بات نہیں ماننی ہے، تمہارا حق، تمہارے حقوق جو ہیں تمہارے اوپر وہ صرف شوہر کے ہیں، شوہر کے کپڑے دھونے، ان کے علاوہ آپ کو کسی کے نہیں دھونے، تو اس طریقے کی جو ہے رائے مشورہ دے رہی ہے، اسی کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہاتھ ہے اپنی بیٹی کے گھر کو بگاڑنے میں وہ جو ماں ہوتی ہے پیچھے بیٹھی ہوئی اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ورنہ آپ حضرات خود اندازہ لگا لیں، جو عورت تیز ہوتی ہے اور اس کا بار بار اپنی بیٹی سے تعلق ہوتا رہتا ہے تو وہی عورتیں جو ہیں اپنی بیٹیوں کے گھروں کو برباد کرتی ہے اور نوبت کہاں تک پہنچتی ہے؟ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ تو طلاق تک جو نوبت پہنچتی ہے اس کی 2 وجہ ہے، ایک ہے زبان کا غلط استعمال، یعنی شوہر بھی بول رہا ہے تو حضور کی تعلیم کیا ہے کہ عورت کو خاموش ہو جانا چاہیے، بیوی کو خاموش ہو جانا چاہیے، لیکن وہ برابر اس کو جواب دے رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اس کی بیوی کی جو ماں ہے، یعنی اس لڑکے کی جو ساس ہے، یہ بار بار ان کو جو ہے فون پر رابطہ کرتی رہتی ہے اور طرح طرح کے ان کو بتاتی رہتی ہے کہ آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا، آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا۔ تو جب یہ اس طرح سے کرے گی تو وہاں پر جو ہے حالات بگڑیں گے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی اور بات جو ہے طلاق تک پہنچ جائے گی۔ تو 2 وجہ سے طلاق ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے، بیوی جو ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر اگر شوہر گھر پر ہے تو نفلی روزہ نہ رکھے۔ فرض روزے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، وہ تو فرض عین ہیں، اس میں تو شوہر کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نفلی روزے ہیں تو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اگر ہاں شوہر باہر ہے تو پھر وہ جو ہے بیوی جو ہے روزہ رکھ سکتی ہے۔ تو یہ بیوی کے یہ جو ہے حقوق جو تھے یہ شوہر کے بیوی پر تھے۔ اب جو ہے کچھ حقوق جو ہیں وہ شوہر کے بھی ذمے بیوی کے عائد ہوتے ہیں۔ اب وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گی بات۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔